نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أخرجه مسلم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قیامت کی علامات کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. دین کے مختلف شعبوں میں بگاڑ اور فساد کا نمودار ہونا قیامت کے وقوع کی بڑی نشانی ہے. اور دین اسلام کے شعبوں میں سب سے زیادہ اہم شعبہ اعتقادات کا ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے. نہ صرف یہ کہ عقیدہ درست ہو بلکہ عقیدہ محفوظ بھی ہونا چاہیے. کئی مرتبہ عقیدہ درست تو ہوتا ہے لیکن فتنوں کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے عقیدہ غیر محفوظ ہوتا ہے. کسی وقت بھی بندہ پھسل سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، ایمان سے محروم ہو سکتا ہے. اور قیامت کے قریب زمانے میں لوگوں کی ایمان کو زبردست خطرہ لاحق ہوگا. یہ حدیث ہے مسلم شریف کی جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیک اعمال میں جلدی کیا کرو ان فتنوں کے آنے سے پہلے کہ وہ فتنے تاریک رات کے تہ در تہ اندھیروں کی طرح ہوں گے. ایمان اتنا خطرے میں ہوگا کہ بندہ صبح کے وقت مؤمن ہوگا، شام کو وہ کافر ہو چکا ہوگا، یا شام کے وقت مؤمن ہوگا، صبح کو وہ کافر ہو چکا ہوگا. اور آج ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے کچھ لوگ جو لوگوں کی ایمان کے لیے ڈاکو بنے ہوئے ہیں، وہ شیطان کے لیے ایجنٹ کا کام کرتے ہیں. صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے ایمان کی حالت میں، گھر سے باہر کسی ایسے بندے سے واسطہ پڑتا ہے جو دین کے بارے میں کسی ادنا درجے میں شک اور شبہ میں اس کو ڈال دیتا ہے. ظاہری بات ہے کہ بندہ کسی بھی اعتقاد کے بارے میں شک میں پڑ گیا تو ایمان ختم. یا بندہ شام کے وقت تو مومن ہوتا ہے، اپنی بستر پہ ہوتا ہے، بستر پہ پوری دنیا کے ساتھ بندے کا رابطہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے یا چینلوں کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے. کسی ایسے بندے نے اس کے دماغ میں ایسا زہر بھر دیا، تھوڑی سی بات بھی اس کے دماغ میں ایسی ڈال دی جس کی وجہ سے وہ شک میں پڑ گیا اعتقادات کے بارے میں، تو اس کا ایمان چلا گیا. میں مثال سے بات سمجھاؤں، ختم نبوت کا ایک عقیدہ ہے جو کہ متفق علیہ ہے. کسی بھی دوست کے ساتھ موبائل فون پہ رات کے وقت کوئی رابطہ ہو گیا، کوئی فیس بک کے ذریعے، کوئی واٹس ایپ کے ذریعے، اور اتنی بات اس کے دل و دماغ میں ڈال دی کہ معلوم نہیں کہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. اور ایک بال کے برابر بھی شک پیدا ہو گیا تو ایمان سے محروم. اور
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے محروم ہونے کی ایک وجہ بھی بتائی ہے اسی حدیث کے اندر. حضور نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ یہ آدمی دنیا کے فائدے کی خاطر اپنا دین بیچے گا. آج ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ کئی سارے نوجوان روزگار کی خاطر، مال پیسے کی خاطر اپنا دین تک بھی قربان کر دیتے ہیں. کئی نوجوان شادی اور نکاح کی خاطر، کسی خاص رشتے کو حاصل کرنے کے لیے اپنا ایمان تک قربان کر دیتے ہیں. تو دنیاوی منفعت کی خاطر لوگ اپنا دین بیچیں گے. یہ بڑا فتنہ ہے اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے. ایک اور مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، یحجون، لوگ حج کریں گے، ویصلون، لوگ نمازیں پڑھیں گے، ویصومون، لوگ روزے رکھیں گے، وما فیہم مؤمن، اور ان میں کوئی مؤمن نہیں ہوگا. وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم مؤمن ہیں اور مؤمن سمجھ کے روزے رکھیں گے، حج کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، لیکن ان کے اعتقادات میں کوئی عقیدہ ایسا بگڑا ہوا ہوگا کہ وہ ایمان کے دائرے سے نکل چکے ہوں گے. ایک اور مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَعُودُنَّ كُلُّ إِيمَانٍ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا بَدَأَ مِنْهَا، یہ ایمان سمٹ جائے گا، سکڑ جائے گا. اس وقت جو دنیا کے کونے کونے میں ہمیں ایمان نظر آ رہا ہے، یہ ایمان سمٹ کے مدینہ منورہ تک محدود ہو جائے گا. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، ایمان مدینہ منورہ کی طرف سکڑ کے آ جائے گا، سمٹ کے آ جائے گا، جس طرح کہ سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ کے آتا ہے. ایک اور مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان جہاں سے پھیلا ہے اسی کی طرف دوبارہ لوٹ کے آ جائے گا، یعنی مدینہ کی طرف اور مکہ کی طرف لوٹ کے آ جائے گا. یہ حدیثیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ لوگ ایمان سے محروم ہوں گے، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اور حقیقت یہی ہے کہ آج کل کی فتنوں کے زمانے میں ایمان بچانا، اپنا ایمان بچانا اور اپنی اولاد کا ایمان بچانا ہمارے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے. اور ہم اپنے ایمان کو بچانے میں تب کامیاب ہوں گے جب ہمارا نیک لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا، مضبوط تعلق، مضبوط وابستگی. ہمارے مشائخ نے یہی بات تو فرمائی ہے کہ نیکوں کے ساتھ جڑنے میں کم از کم فائدہ یہ ہے کہ بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. بندہ بڑا ولی نہ بھی بن سکے، بڑا متقی نہ بھی بن سکے، لیکن کم از کم بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، بالکل ان پڑھ اور دیہاتی. اس زمانے میں انگریز لوگ ہندوستان میں تھے تو وہ مال پیسہ پانی کی طرح بہا رہے تھے لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے. چنانچہ وہ غریب دیہاتی بندے پر ایک انگریز نے محنت شروع کر دی. روزانہ اس کے پاس آتا تھا، پیسوں کی پیشکش بھی کرتا تھا، دلائل کے ذریعے سے قائل کرنے کی کوشش کرتا تھا. ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، پورا مہینہ گزر گیا، لیکن اس ان پڑھ دیہاتی کی ایمان میں تزلزل پیدا نہیں ہوا. آخر اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو دلائل کے ذریعے سے قائل کر رہا ہوں، میں آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں. آخر میں اس دیہاتی نے ایک جواب دیا کہ بھائی مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ دلائل کیا ہوتے ہیں، مال پیسہ کیا ہوتا ہے. میرے تو گنگوا میں ایک شیخ مرشد ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی، آپ ان کے پاس چلے جائیں، ان کو پہلے قائل کر دیں، وہ مان گئے تو میں مان جاؤں گا. میرا تو اپنے شیخ کے ساتھ کامل وابستگی ہے، میں تو شیخ کے پیچھے چلتا ہوں. آج کل کئی سارے لوگ یہ شک ڈالتے ہیں شیخ سے بیعت کرنے کے بارے میں کہ یہ شخصیت پرستی ہے. مشائخ
لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں جوڑتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو شخصیت پرستی کہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ مشائخ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں جوڑتے، جو بھی آپ نام دیں، لیکن تجربہ یہ ہے، مشاہدہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کامل شیخ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور کامل محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے شیخ کے طریق سے ایک بال کے برابر بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہم نے ایک دیہاتی آدمی کو دیکھا، ہمارے حضرت جی سے بیعت ہو گیا، خالص ان پڑھ دیہاتی، دکاندار ہے، مٹھائی کی دکان ہے، تو کچھ ایسے دیندار لوگ یا دیندار خاص طور پہ ان کو بلاتے تھے، اشتہار میں ان کا نام لکھتے تھے، پھر وہ ان کے پروگراموں میں مٹھائی بڑے وافر مقدار میں تقسیم کرتے تھے اور لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ چنانچہ مٹھائی کی وجہ سے وہ لوگ ان کو اپنی طرف کھینچتے تھے۔ جب وہ حضرت جی سے بیعت ہو گئے تو ان لوگوں سے ان کا تعلق ختم ہو گیا۔ جب تعلق ختم ہو گیا تو وہ لوگ اکثر آتے تھے، ان کے پاس بلایا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، اشتہار میں نام دیتے تھے کہ آپ ہماری طرف آتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کا صرف ایک جواب ہوتا تھا کہ میرا سودا ہو چکا ہے، میرا سودا ہو چکا ہے، یعنی میں ایک کامل شیخ سے بیعت ہو چکا ہوں، جب میں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو میرا سودا ہو گیا۔ اب جب سودا ہو گیا ہے تو اب میں خود اپنے بارے میں اختیار نہیں رکھتا، میرے بارے میں شیخ جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ ہوگا۔ تو جو بندہ اپنے شیخ کے ساتھ اس کامل عقیدت کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے تو اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور فتنوں کے اس زمانے میں پورا دین اسلام اجنبی بن چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے یہی بات فرمائی تھی، ان الدین بدأ غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء۔ دین جب شروع ہوا تھا اس وقت اس کے پیروکار تھوڑے تھے، اجنبی تھا، لوگ اس دین کے ساتھ مانوس نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی زمانہ بندہ تصور کر لے، کیسے یہ دین اجنبی تھا لوگوں کے درمیان۔ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین ایسا ہی اجنبی ہوگا، دین کی پیروی کرنے والے، دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ تھوڑے ہو جائیں گے۔ اور آج ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ بے دینی اور الحاد اور زندے کا بڑھتا جا رہا ہے، دین سمٹتا جا رہا ہے، دیندار سکڑتے جا رہے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ دین کو تھامنا، دین پہ عمل کرنا یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، جو بندہ دین کے اوپر ڈٹنے والا ہے اس کے لیے دین پہ ڈٹنا اتنا دشوار ہوگا جیسے کوئی بندہ مٹھی میں جلتے ہوئے انگارے ہاتھ میں پکڑتا ہے، تو انگارے ہاتھ میں پکڑنا دشوار، ایسی ہی دین پر جم جانا اور ڈٹ جانا دشوار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مدینہ منورہ میں جیسے منافقین مخلص مؤمنین سے چھٹے پھرتے ہیں، ایسی ہی قرب قیامت میں نیک لوگ اپنی قوم میں، اپنے قبیلے میں چھٹے پھریں گے۔ یعنی نیک لوگوں کے لیے اپنے دین کا اظہار کرنا یہ دشوار ہو جائے گا، چھپتے پھریں گے، اور بے دین لوگ جو ہوں گے وہ دندناتے پھریں گے۔ اور یہی کچھ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ دیندار بندے کے لیے اپنے دین کا اظہار کرنا دشوار ہو جاتا ہے، اور ہماری ایمان کے لیے جو ایک بڑا خطرہ ہے وہ جھوٹے مدعی نبوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں پہلے یہ بات فرمائی تھی، بین یدی الساعۃ قریب من 30 دجالا کذابین کلہم یقول انا نبی انا نبی۔ قیامت سے پہلے پہلے اس امت میں 30 ایسے دجال جھوٹے ظاہر ہوں گے جو دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی جھوٹے مدعی نبوت ظاہر ہوئے تھے. ایک مسیلمۃ الکذاب تھا اور دوسرا اسود عنسی تھا. انہوں نے حضور کی حیات مبارکہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. ہمارے قریب کے زمانے میں بڑا جھوٹا دجال وہ قادیانی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، اور آج ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ بہت سارا خطرہ ہمیں اس بندے کے اس دعوی نبوت سے ہے. بہت سارے سادہ لوح مسلمان ان لوگوں کی جال میں پھنس جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے ہمیں اس خطرے سے خبردار کیا تھا. تو یہ وہ قیامت کی نشانیاں ہیں جس میں ہماری ایمان کے بگاڑ اور ہمارے اعتقاد کے بگاڑ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. کچھ نشانیاں ایسی ہیں جس میں علم اور اہل علم کے بگاڑ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ علم میں فساد آ جائے گا، اہل علم میں فساد آ جائے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل. قیامت کی نشانی یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت ثابت ہو جائے گی، جہل پختہ ہو جائے گا. اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم کیسے اٹھے گا. علم اٹھنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی سینوں سے اللہ تعالیٰ علم کو اوپر اٹھا لے گا، بلکہ علم کے اٹھنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا. جب علماء ختم ہو جائیں گے، حتی اذا لم يبقى عالما، علماء ختم ہو جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہل لوگوں کو اپنا بڑا بنائیں گے. فافتوا بغیر علم، وہ علم کے بغیر فتوے دینا شروع کر دیں گے. فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. انہیں علم کیسے اٹھ جائے گا؟ علم کیسے زمین سے آسمان کی طرف چلا جائے گا؟ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. ایمان مدینہ اور مکہ کی طرف لوٹ کے چلا جائے گا. علم چونکہ اوپر سے آیا ہوا ہے، لہذا علم اوپر کی طرف چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ علماء کو قبض کر لے گا، بڑے بڑے علماء اٹھ جائیں گے. اب اگرچہ ظاہر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ علماء بڑھ گئے ہیں، چنانچہ پہلے اتنے علماء نہیں ہوا کرتے تھے. ہر محلے میں عالم، ہر مسجد میں مفتی، ہر 2-3 گھروں میں کوئی نہ کوئی عالم ہمیں نظر آتا ہے. مدارس بڑھ گئے ہیں، ہر سال ہزاروں علماء فارغ ہو رہے ہیں، لیکن یہ علم کی ظاہری صورت ہے جو بڑھتی جا رہی ہے. زیادہ کتابیں چھپ رہی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے علم پھیلتا جا رہا ہے. ظاہر میں تو یہی نظر آتا ہے، جبکہ علم کی حقیقت کم ہوتی جا رہی ہے. وہ جو آج کل 1000 عالم ہوتے ہیں، وہ ان پر پرانے زمانے کا ایک عالم بھی زیادہ بھاری ہوتا تھا. علم ظاہر میں پھیلتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، حقیقت میں گھٹتا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے بڑوں جیسے علماء اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں. آج کے 1000 علماء اور ہمارے قریب کے زمانے میں جو ہمارے بڑے گزرے ہیں، ان میں سے ایک عالم آج کے 1000 علماء پر زیادہ بھاری ہوا کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے گا. اور قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ خطیب حضرات زیادہ ہو جائیں گے، قاری حضرات زیادہ ہو جائیں گے، جبکہ اصل عالم حضرات کم ہو جائیں گے. اور جو علماء موجود ہوں گے، لوگ ان کی اطاعت نہیں کریں گے، ان کی پیروی نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نہ کرے کہ میں وہ زمانہ پالوں جس زمانے میں علماء ہوں گے لیکن علماء کی پیروی نہیں کی جائے گی، علماء کی بات نہیں مانی جائے گی. آج وہی ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ علماء جو ہیں، ان علماء کی بات ماننے کی بجائے ادھر ادھر کی باتوں پر اعتماد کیا جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، یقتل فیہم العلماء کما یقتل الکلاب.
علماء کو ایسا قتل کیا جائے گا جیسا کہ کتوں کو مارا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ علماء کو ایسے شہید کیا جائے گا جیسا کہ کتوں کو مارا جاتا ہے، یعنی کتے کو مارے قتل کر دے پرواہ نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ کتے کو کیوں مارا ہے، کتے آوارہ کتے ہوتے ہیں پھرتے رہتے ہیں، کوئی بندہ اس کے اوپر فائر کر کے مار سکتا ہے۔ ایسی ہی علماء کی جان کم قیمت ہو جائے گی، بے قیمت ہو جائے گی، علماء کثرت سے شہید ہوں گے۔ اچھا، اب حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس امت میں وہ تمام تر باتیں پائی جائیں گی جو یہود و نصارہ میں پائی جاتی تھی۔ یہ امت یہود و نصارہ کے ساتھ ایسی مطابقت اختیار کرے گی جیسے کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے ساتھ برابر ہوتا ہے، ایک بالش دوسرے بالش کے برابر ہوتا ہے۔ یہ امت سابقہ قوموں کے ساتھ ایسی مطابقت اختیار کرے گی۔ تو بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ میں تو انبیاء کو شہید کیا جاتا تھا، جبکہ یہاں پہ تو انبیاء ہیں نہیں، تو یہ بات اس امت میں کیسے پوری ہوگی؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں انبیاء کو شہید کیا جاتا تھا، یہاں پہ تو انبیاء ہیں نہیں، انبیاء کے سچے وارثوں کو علماء کو شہید کیا جائے گا۔ ایک ایک عالم جو علم کے پہاڑ، علم کے آفتاب و مہتاب ہوتے ہیں، اور ایسے آرام سے ان کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، کوئی ان کے بارے میں پوچھتا نہیں کہ کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، کسی مجرم کو کٹہرے میں لایا جائے، ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بات بھی پھر ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ علماء ایسے لاوارث نہیں ہیں، دنیا والے اگر ان سے نہیں پوچھ سکتے، اللہ تعالیٰ پھر ان علماء کا انتقام خود لیتا ہے۔ میں نے ایک عالم سے سنا، وہ تفسیر روح المعانی کے حوالے سے ایک حدیث نقل کرتے تھے کہ جب کبھی کسی قوم میں کسی نبی کو شہید کیا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال آتا تھا کہ جب تک اسی قوم کے 1,00,000 بندے قتل نہ ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کا جلال ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا۔ یعنی وہ لوگ آپس میں لڑ جھگڑ کے 1,00,000 بندے قتل کرتے تھے، اور جب کوئی عالم قتل ہوتا ہے، جب تک اس قوم کے اندر 10,000 بندے قتل نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کا جوش اور جلال ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ یعنی اسی قوم کے اندر 10,000 بندے قتل ہوں گے، اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں آسانی سے کہ ایک عالم شہید ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر بدامنی کا دور شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک دوسرے کو مارا جاتا ہے، ایک دوسرے کو قتل کیا جاتا ہے، پھر ہزاروں لوگ قتل ہوتے ہیں۔ جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر کسی بڑے عالم کو شہید کر دیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا جوش اور جلال عروج پہ ہو جاتا ہے، پھر 10,000 بندے قتل ہوتے ہیں، پھر ایک اور عالم کو شہید کیا جاتا ہے۔ میں نے طبرانی شریف کی ایک حدیث پڑھی کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے کتیا پالی ہوئی تھی، تو اس آدمی کے گھر میں ایک مہمان آیا، تو کتیا نے عزم کیا تھا کہ چونکہ یہ میرے مالک کا مہمان ہے میں اس مہمان پر نہیں بھونکوں گی، تو کتیا تو نہیں بھونکی، لیکن کتیا کے پیٹ میں بچے تھے، وہ اندر سے بچے بھونکنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کو وحی نازل فرمائی کہ قیامت کے قریب زمانے میں سفہا علماء پر ایسے بھونکیں گے۔ سفہا بے وقوف اور جاہل لوگ علماء پر ایسے بھونکیں گے جیسا کہ کتیا کے پیٹ کے اندر کے بچے اس مہمان پر بھونکے ہیں۔ اب ہم ذرا حالات کا جائزہ لے لیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، کہ جہاں کہیں کوئی فساد نظر آتا ہے اس کا ذمہ دار علماء کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ علماء کی اوپر طعن و تشنیع اور طنز کرنا، علماء کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، علماء کو بدنام کرنا، کوئی کمی نہیں چھوڑی جا رہی۔ حد درجے کی یہ زیادتی علماء کے ساتھ ہو رہی ہے
اور میں کئی مرتبہ اپنے ساتھیوں کو یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ اہل علم حضرات اگر لوگوں کے اس رویے سے پریشان ہوتے ہیں تو ان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو علماء کی جماعت میں شامل کر دیں. ان کو اس رویے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ حق پہنچتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، ہم انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کی وراثت فقط فضیلت کی حد تک نہیں ہے کہ انبیاء فضیلت والے تو علماء بھی فضیلت والے. نہیں، انبیاء کی وراثت کوئی آسان کام نہیں ہے. انبیاء کا وارث بننا یہ کوئی آسان کام، بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا بوجھ ہے. جو کچھ انبیاء کے ساتھ ہوا ہے وہی کچھ ہمارے ساتھ ہوگا، کیونکہ ہم انبیاء کے وارث ہیں. اگر انبیاء کو شہید کیا گیا تو علماء کو شہید کیا جائے گا. انبیاء کی پر طعن و تشنیع کی گئی تو علماء پر طعن و تشنیع کی جائے گی. علماء انبیاء کو مجنون کہا گیا تو ان علماء کو مجنون اور پاگل کہا جائے گا، کیونکہ ہم انبیاء کے وارث ہیں. اور وراثت میں فقط فضیلت نہیں ملتی، وراثت میں ہمیں سب کچھ ملا ہوا ہے. بہرحال علم اور اہل علم کے حوالے سے جو قیامت کے قریب نشانیاں ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہیں. اگلی بات میں نے کرنی ہے اخلاق کے بارے میں، کہ اخلاقیات بگڑ جائیں گے، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اذا فسق فتیانکم، جب تمہارے نوجوان تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. وَطَغَا نِسَاؤُكُمْ، اور تمہاری عورتیں تمہاری نافرمان ہو جائیں گی. اولاد ہاتھ سے نکل گئی، نوجوان والدین کے قابو میں نہیں آ رہے، والدین بیچارے پریشان ہیں، اولاد بات نہیں مانتی، اولاد نافرمان ہو گئی، بیویاں نافرمان ہو چکی ہیں. حضور نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. صحابہ نے کہا کہ ایسا وقت آنے والا ہے؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ برا وقت آنے والا ہے. اخلاقیات کے حوالے سے ایک بہت بڑی خرابی جو معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہے کہ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور یہ قیامت کی نشانی ہے. ہمارے معاشرے میں تو پھر بھی الحمدللہ کافی بہتری ہے. باہر کی دنیا میں بہت دشواری ہوتی ہے کہ بندہ یہ فرق کر لے کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے. لباس میں کوئی فرق نہیں، بالوں میں، وضاقتہ میں، چہرے کی بناوٹ میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے. جو فطری ساخت ہے وہ فرق تو پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ پوری کوشش کی جاتی ہے. مرد حضرات پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بناوٹ، ہماری وضاقتہ خواتین کی طرح ہو. خواتین کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری وضاقتہ بناوٹ مردوں کی طرح ہو. بلکہ اب تو یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ جنس تبدیل کی جا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مرد عورتوں کے مشابہ، عورتیں مردوں کی مشابہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور اخلاقیات کے حوالے سے اگلی خرابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں خواتین ہوں گی، نساء کاسیات عاریات، عورتیں ہوں گی کاسیات، لباس پہنا ہوا ہوگا، عاریات ننگی ہوں گی، لباس پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوں گی. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ لباس اگرچہ پہنا ہوا ہوگا لیکن وہ لباس اتنا ٹائٹ ہوگا کہ جسم کے نشیب و فراز بالکل واضح نظر آئیں گے. تو لباس پہننے کے باوجود ننگی، یعنی اتنا ٹائٹ لباس کہ جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے. یا دوسرا معنی یہ ہے کہ لباس اتنا باریک ہوگا کہ جسم کی جلد کی رنگت جھلکتی ہوئی نظر آئے گی، اگرچہ ظاہر میں لباس پہننے والی حقیقت میں لباس سے ننگی ہیں. یا لباس پورا نہیں ہوگا، آدھا ادھورا لباس پہنا ہوا ہوگا. تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. کاسیات لباس پہننے والی، عاریات ننگی ہوں گی. آپ لوگ دیکھیں معاشرے کے اندر ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں
مائلاتن، یہ خواتین خود غیر مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، ممیلاتن، غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی. اور آگے میرے محبوب نے فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ان کے سر ہوں گے. بختی اونٹ کی کوہان جو ہوتی ہے وہ اوپر کو اٹھی ہوتی ہے، اوپر ایک چوٹی سی بنی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ان کے سر ہوں گے. اب یوں لگتا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العزت نے سب کچھ کھول دیا، آپ ایک ایک چیز کو دیکھ رہے تھے اور اپنے الفاظ میں اس کی منظر کشی کر رہے تھے. سر ایسے بنے ہوئے ہوں گے جیسا کہ بختی اونٹوں کے کوہان ہوں گے. اور حضور نے فرمایا کہ یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی، نہ کبھی ان کو جنت کی خوشبو محسوس ہوگی، اور جنت کی خوشبو 40 میل کے مسافت پہ دور تک محسوس ہوتی ہوگی، اتنا ان کو جنت سے دور رکھا جائے گا. حضور نے فرمایا قرب قیامت میں شراب کثرت سے پی جائے گی، زنا عام ہو جائے گا. شراب کثرت سے پی جائے گی، زنا عام ہو جائے گا. شراب کی کثرت ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے، اور زنا ہمارے ملک کی ایک مایہ ناز یونیورسٹی ہے، لمز یونیورسٹی، جس میں بڑا اعلیٰ معیار کی تعلیم دی جاتی ہے اور بڑا نام ہے. اس کے ایک پروفیسر سے کسی نے پوچھا کہ سنا یہ ہے کہ لمز یونیورسٹی میں 80% بچے اور بچیاں شراب پیتی ہیں. اس نے کہا یہ جھوٹ ہے، لوگ ہم مبالغہ کرتے ہیں، 70% بچے اور بچیاں شراب پیتی ہیں. انہیں 70% کا تو اس نے مان لیا، 80% کا نہیں مانا. اب ہمارے وطن عزیز میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، پچھلے سال کی بات ہے، ایک بہت اعلیٰ شخصیت نے اس بات کا اقرار کر لیا. بتا دیتا ہوں، وزیر مملکت نے اقرار کر لیا، بند کمرے میں نہیں، بھرے مجمع میں، رات کی تاریکی میں نہیں، دن کے اجالے میں، 2-4 بندوں کے سامنے نہیں، بلکہ سٹیج پر کھڑے ہو کے اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں 70% بچے اور بچیاں منشیات استعمال کرتی ہیں، اور منشیات میں ساری منشیات آتی ہیں. تو شراب تو اس کثرت سے پی جا رہی ہے، اگرچہ شریف لوگ بیچارے سمجھتے ہیں کہ شاید ہر طرف خیر ہی خیر ہے، چونکہ ان بیچاروں کے ہاں تو ارد گرد خیر ہوتی ہے، وہ ہر طرف خیر ہی سمجھتے ہیں. لیکن جو لوگ ان ماحول سے قدرے واقف ہوتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری ملک کے بڑے بڑے حضرات یہ کیا ان کے انداز ہیں، کیا کرتے رہتے ہیں. تو شراب کی کثرت، وَيَظْهَرُ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا. زنا کس قدر عام، ہماری ملک میں تو پھر بھی کافی خیر ہے، باہر ملکوں میں تو باقاعدہ جسم فروشی یہ تجارت کا ایک شعبہ سمجھا جاتا ہے. جس طرح کے لوگ غلہ بیچتے ہیں، سبزی بیچتے ہیں، کپڑا بیچتے ہیں، اسی طرح جسم فروشی مستقل ایک طریقہ ہے معاش کا، باقاعدہ اس کو قانونی حیثیت دی جاتی ہے، تحفظ فراہم کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ہماری ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لا تذهب الدنيا حتى يستغني النساء بالنساء والرجال بالرجال، اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مرد مردوں کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کریں گے، خواتین خواتین سے اپنی ضرورت پوری کریں گی. کہ جو آج کل مہذب دنیا جسے کہتے ہیں، اور روشنی کا دور کہتے ہیں، اور ترقی کا دور کہتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک بہت بڑے ترقی یافتہ ملک میں، جو بڑا مہذب ملک کہلایا جاتا ہے، باقاعدہ پارلیمنٹ میں تالیوں کی گونج میں یہ بل پاس کیا گیا کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. یعنی دنیا میں جانوروں میں سے بھی کسی بھی قسم میں ایسی کوئی بے حیائی رائج نہیں ہے. جانوروں میں جنگل کے درندے اور جو ہر قسم کی تہذیب سے عاری ہیں، ان میں بھی ایسی کوئی طریقہ اور اصول نہیں ہے جو طریقہ اور اصول انسانوں نے اپنایا ہے کہ مرد کے ساتھ قانونی طور پہ شادی ہو سکتی ہے.
اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہماری ملک میں بھی کسی نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ اس میں کیا حرج ہے کہ مرد کی مرد کے ساتھ شادی ہو جائے. یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے خبردار کیا تھا کہ مرد مرد سے ضرورت پوری کریں گے، خواتین خواتین سے ضرورت پوری کریں گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یبقى شرار الناس، بدترین لوگ دنیا میں باقی بچیں گے. یتحارجون فیہا تحارج الحمر. حضور نے فرمایا ہے، میں اس لیے سمجھا رہا ہوں ورنہ مجھے بتاتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے کہ جس طرح جانور اور گدھے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، ایسے ہی یہ لوگ اپنی خواہشات پوری کریں گے. گدھے کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری طرف کون دیکھ رہا ہے، میں کس مقام پہ کھڑا ہوں اور میں کہاں پہ یہ کام کر رہا ہوں. اس طرح انسانوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اور مستدرک للحاکم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بے حیائی اتنی عام ہو جائے گی، ایسے مجمع میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایک خاتون گزر رہی ہوگی، مجمع سے ایک آدمی اٹھ کے چلا جائے گا اور سیدھا لوگوں کے سامنے مصروف ہو جائے گا. لوگوں کے سامنے اس مجمع میں سے ایک آدمی اٹھ کے چلا جائے گا اور صرف اتنا کہہ دے گا کہ اللہ کے لیے کہیں دیوار کی اوٹ میں چلے جاؤ، دیوار کی اوٹ میں چلے جاؤ، اتنا کہے گا. اور جو بندہ اتنا کہنے والا ہے اس کو اس پورے معاشرے میں وہ فضیلت حاصل ہوگی جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر کو باقی صحابہ میں فضیلت حاصل ہے. یعنی ابو بکر صدیق جو افضل صحابہ ہیں، ایسے ہی وہ بندہ اپنے زمانے کا افضل بندہ ہوگا جو اتنا کہہ دے کہ بھائی ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ. اتنی گویا کہ انسان کے اندر جو حیا ہے وہ انسان کا زیور ہے، انسان کا حسن ہے. یہ زیور اور یہ حسن انسان کے اندر مفقود ہو جائے گا. خواتین کو مردوں پر مخاطبت میں مقدم کیا جائے گا. آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا جب اعلان کیا جاتا ہے کہتے ہیں خواتین و حضرات، خواتین کو مقدم رکھا جاتا ہے اور حضرات کو مؤخر کیا جاتا ہے. ہم بولتے ہیں بہن بھائی، ماں باپ. یہ باقاعدہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ خواتین کو مخاطبت میں، اس کو مخاطبت کے جب مجمع کو مخاطب کرنا ہوتا ہے، خواتین و حضرات، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، یہ باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے، لیڈیز کو مقدم کیا جاتا ہے. اسکول میں استاد نے شاگردوں سے کہا کہ بھائی ایک جملہ ہے اس کی تصحیح کر لو، جس طرح کی استاد کہتے ہیں جملے کے اندر درستگی کر لو. تو جملہ یہ بتایا کہ بیل اور گائے کھیت میں چر رہی تھی. تو ایک لڑکا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اس کی تصحیح یہ ہے کہ گائے اور بیل کھیت میں چر رہے تھے. تو پوچھا کہ آپ نے کیا تصحیح کر دی؟ تو لڑکے نے کہا کہ لیڈیز فرسٹ ہوں. آپ نے بیل کو مقدم کیا، میں نے گائے کو مقدم کیا ہے، تو لیڈیز فرسٹ ہوں. تو حدیث میں آیا ہے کہ قرب قیامت میں مخاطبت میں مردوں کو مؤخر کیا جائے گا، عورتوں کو مقدم کیا جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب زمانے میں زمین کے اندر لوگ دنسائے جائیں گے، اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی جائے گی، لوگوں کے چہرے مسخ ہوں گے. اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب میوزک اور موسیقی عام ہو جائے گی. موسیقی اتنی عام ہو چکی ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ بس میں ہوں گے تو موسیقی، آپ ہوٹل میں ہوں گے تو موسیقی، آپ گھر میں ہوں گے تو موسیقی، یہاں تک کہ آپ مسجد کے اندر ہوں گے تو موسیقی، موبائل فون بجنا شروع ہو جاتا ہے، میوزک. یعنی بندہ حیران ہو جاتا ہے. حرم شریف میں جب لوگ بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ چمٹے ہوتے ہیں، ملتزم کے ساتھ چمٹے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اسی وقت کسی بندے کی جیب کے اندر سے موبائل بجتا ہے اور میوزک کی آواز بیت اللہ کے دروازے پہ لوگ سننا شروع کر دیتے ہیں. انڈیا کے گانوں کی آوازیں لوگ سن رہے ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ میوزک اور موسیقی عام ہو جائے گی اور ناچنے والی گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی اور شراب کو حلال قرار دیا جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا علم دیا تھا. حضور نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لَتُؤْخَذَنَّ الْمَرْأَةُ فَلَا يُبْقَرَنَّ بَطْنُهَا ثُمَّ لَا يُؤْخَذَنَّ مَا فِي الرَّحِمِ.
فرمایا قیامت کے قریب زمانے میں عورتوں کو پکڑا جائے گا، قیامت کے قریب زمانے میں عورتوں کو پکڑا جائے گا، پھر ان کا پیٹ چاک کیا جائے گا، پھر رحم کے اندر سے اولاد کو نکالا جائے گا۔ اب اس زمانے میں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ بچے کی ولادت کا یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کا پیٹ چاک کیا جائے اور معہود راستے کی بجائے اس کو پیٹ چاک کر کے بچہ نکالا جائے۔ فرمایا قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ عورتوں کا پیٹ چاک کیا جائے گا اور رحم سے بچہ نکالا جائے گا۔ اور آج آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ خواتین کی بچوں کی ولادت کا یہ طریقہ ہے جو کہ خلاف فطرت ہے، نیچرل طریقے سے ہٹ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے پیچھے معلوم نہیں کہ کیا سلسلہ ہے اور کیا پروگرام ہے۔ ظاہر میں جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ جب بھی خاتون کو حمل ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ ہر مہینے کم از کم چیک اپ ضرور کروایا کریں۔ تو جب ڈاکٹر کے پاس خواتین جاتی ہیں تو ڈاکٹر ان کو دوائیاں لکھ کے دیتی ہیں، اور وہ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں فولاد ہوتا ہے، اس میں طاقت تو ہوتی ہے، اور خواتین کو ضرورت بھی ہوتی ہے حمل کے ایام میں ایسی دوائیوں کی جس سے جسم کو طاقت ملے، کیونکہ حمل کے ایام میں عام طور پہ خواتین کی غذا کم ہو جاتی ہے، خوراک زیادہ نہیں کھا سکتی، ان کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، تو ڈاکٹر حضرات فولاد والی دوائیاں کھلاتے ہیں اور مسلسل کھلاتے ہیں۔ اب جب 8 مہینے 9 مہینے مسلسل فولاد کھلایا جائے تو جسم اکڑ جاتا ہے، جسم سخت ہو جاتا ہے، اور جسم کے اندر جو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، لچک ہوتی ہے اور کھل جانے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا معروف طریقے سے، فطری طریقے سے بچی کی پیدائش مشکل ہو جاتی ہے، تو لہٰذا پیٹ چاک کرنا پڑتا ہے اور غیر معروف طریقے سے بچے کو نکالنا پڑتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر حضرات کو دوائیاں پہ دوائیاں لکھ کے دیتے ہیں، کیونکہ لیڈی ڈاکٹر دوائی دیتی ہے تو اس میں بھی اس کا فائدہ ہے، آگے اگر خاتون کا بچہ فطری طریقے سے پیدا نہ ہو تو پھر بھی ان کا فائدہ ہے، وہ تو اپنے فائدے کو مد نظر رکھتے ہیں۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ اس طرح خواتین کو کہ اس طاقت کی ضرورت کو فطری غذاؤں کے ذریعے سے پورا کیا جائے، نہ یہ کہ دوائیوں کے ذریعے سے پورا کیا جائے، تو یہ آپریشن کا سلسلہ کافی حد تک محدود ہو سکتا ہے اور اس مصیبت سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ قرب قیامت میں عورتوں کا پیٹ چاک کیا جائے گا اور رحم کے اندر سے بچے کو نکالا جائے گا۔ کافی ہو گیا نا، کافی دیر ہو گئی، انشاءاللہ باقی پھر کل بیان کریں گے، اللہ کو منظور ہو۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين۔